اللہ اللہ میرے نبی کے سامنے آقا اتنی محبت پہلے کرتے تھے. سنو اگر جمعے کا دن ہو ذرا مسئلہ سنو توجہ رکھنا. جمعے کا دن ہو اللہ اللہ ادھر اذان ہو چکی ہو اور پھر خطبے کی اذان بھی ہو چکی ہو, امام منبر پر پہنچ گیا ہو تو امام جیسے ہی منبر پر پہنچے خطبہ شروع کر دے تو اب جتنے مسجد میں ہیں ان کو بات کرنا جائز نہیں, سلام کلام کرنا جائز نہیں, اپنا کام کرنا جائز نہیں. وہاں سے کوئی بھی کام یہاں تک کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا جائز نہیں, یہاں تک کہ اگر خطبے میں نبی کا نام آ جائے وہاں پر انگوٹھے چومنا بھی جائز نہیں. مگر پیارے سنو اب میرے نبی خطبہ پڑھ رہے ہیں, جمعے کا دن ہے, منبر شریف پر آقا بیٹھے ہیں, حسین پاک چھوٹے سے ہے, بچپنا ہے, سیدہ فاطمہ کے حجرے سے نکلے, حسین پاک چلے اپنے نانا جان کی طرف کو. نانا جان خطبہ پڑھ رہے تھے, حسین پاک بچے سے تھے, پاؤں میں پاؤں ٹکرایا, حسین گر گئے. جیسے ہی گرے ذرا محبت دیکھو, نبی نے خطبہ روک دیا, نبی نے خطبہ چھوڑ دیا, نبی نے خطبہ بند کر دیا. پڑھ رہے تھے رک گئے, منبر سے اتر کے چلے گئے, منبر سے اترے اور حسین پاک کو جا کر کے اٹھا لیا اور چوم لیا. صحابہ دیکھ رہے ہیں معاملہ یہ ہے, اور منبر کے قریب لا کر کے کہنے لگے حسین پاک یہاں پر موجود ہے. اللہ اللہ اب نبی فرماتے ہیں حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ, میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. میں حسین سے ہوں اور حسین. اب ذرا بتاؤ محبت کر رہے ہیں, خطبہ روک دیا تو کتنے پیار کتنی محبت. آج لوگ حسین پاک کے بارے میں منہ بناتے ہیں, بری بری باتیں کرتے ہیں. لوگوں میں یہ کہہ کر کے جا رہا ہوں, آپ نے سنا ہوگا نبی مسجد میں ہے, حالت سجدے میں ہے, حسین بچپنے کا عالم تھا, نبی سجدے میں, حسین جا کر کے پیٹھ پہ بیٹھ گئے, نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا, سبحان ربی الاعلیٰ بڑھاتے جا رہے اور حسین بیٹھے اتر نہیں رہے. اب بتاؤ نبی اگر اٹھ جاتے تو کوئی ہاتھ پاؤں تھوڑی ٹوٹ جاتے, سجدے کوئی زیادہ اونچا نہیں ہوتا ہے, مگر دنیا والوں کو دکھا دیا جب نانا نبی اتنی محبت کرتے ہیں تو تمہیں کتنی محبت کرنی چاہیے. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, بولو یا حسین. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. بولو یا حسین. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. بولو یا حسین. آقا حسین ہر ذرے کو نگینہ بنا دیا, اور تم نے حسین, اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا.
بولو یا حسین. اچھا محبت کی بات آئی تو سنو. پتہ نہیں لوگ کیسے منہ بناتے ہیں حسین پاک کے تعلق سے. جب میرے نبی ظاہری دنیا سے چلے گئے باری آ گئی ابو بکر صدیق کی. انبیاء کے بعد رسولوں کے بعد سب سے زیادہ افضل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہے. ذرا ان کی محبت دیکھو. حسین پاک کو ابو بکر صدیق کاندھوں پہ بٹھاتے تھے اور مدینے میں گھوما کرتے تھے. اب لوگوں نے پوچھا اے ابو بکر صدیق ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اب حسین ابھی تمہیں بچے تو نہیں رہ گئے مگر تم کاندھے پہ بٹھا کر کے مدینے میں کیوں گھومتے ہو؟ کہو لوگوں تم یہ دیکھ رہے حسین بچے تو نہیں رہے, تم یہ دیکھ رہے ہو یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو میں اپنے نبی کی سنت ادا کر لگا ہوں. اللہ پیار دیکھو. اور ایک بات بڑی تیزی آگے بڑھاؤں گا. اور ایک بات حضرت عمر کی دیکھو. اللہ اللہ حضرت عمر ایک دن جا رہے تھے امام حسین پاک راستے میں مل گئے. سلام والسلام علیکم. اللہ اللہ حضرت عمر نے مسکرا کر کے سلام کیا. اے شہزاد رسول تم پر سلام. حضرت امام حسین نے جواب دیا کیونکہ پہلے انہوں نے دیکھا تھا تو انہوں نے سلام کر لیا. ملاقات ہوئی. کہا حسین پاک بہت دن ہو گئے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. کیا بات آپ ملاقات کے لیے گھر پہ آئے بھی نہیں؟ کوئی بات ہے کیا؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی تکلیف ہے؟ بولو کیا بات ہے؟ اللہ اللہ. اب حسین پاک نے جواب دیا اے امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم میں تو آیا تھا ملاقات کے لیے مگر ایک دن جب میں آیا تو میں نے دیکھا آپ اندر گفتگو میں موجود تھے, کسی سے بات چیت کر رہے تھے. آپ کے بیٹے جن کا نام عبداللہ ابن عمر ہے وہ دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے. میں نے پوچھا تو بتایا ابا جان اندر ہے. میں سمجھ گیا کوئی ضروری بات ہے, ضروری گفتگو ہے. جب بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے تو کسی کو اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں سمجھ گیا, میں واپس چلا گیا. اللہ اللہ جب اتنا سنا حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے اے حسین پاک عبداللہ عمر کا بیٹا ہے اور تم نبی کے شہزادے ہو, علی کے شہزادے ہو, فاطمہ کے لاڈلے ہو. عبداللہ تو دروازے پہ رک سکتا ہے مگر آل رسول نہیں رک سکتا. آپ تو آ جاتے, آپ سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. حضرت امام حسین بولے اے امیر المؤمنین میں سمجھا کوئی ضروری کام ہوگا. خدا کی قسم حضرت عمر نے اپنی پگڑی اتار دی اور اتارنے کے بعد اپنے بال پکڑ کے اور جھنجلا کے رونے لگے اور کہنے لگے اے نبی کے شہزادے قسم رب ذوالجلال کی اگر عمر کو یہ بال ملے ہیں تو تمہارے نانا اور تمہارے خاندان کے صدقے میں ملے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. ہاتھ اٹھا کر بولیے نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مشرق اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان, ہندوستان کا سنی مسلمان, نعرہ حیدری. اللہ اللہ ذرا سنو محبت. یہ کون لوگ ہیں جو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ اپنی پگڑی اتار دی؟
اور یہ الٹا سیدھا آج پتہ نہیں کیسے کیسے حسین پاک کے بارے میں بول دیتا. ایک مرتبہ مدینہ شریف میں جنازہ ہوا، انتقال ہو گیا، تو گھر والوں نے بلایا نماز جنازہ کوئی شہزادہ رسول پڑھائے گا، نبی کا نواسہ آئے گا. حسین پاک کو بلا لیا گیا. حسین پاک نماز جنازہ کے لیے گئے. ذرا توجہ رکھنا، پیار دیکھنا، محبت دیکھنا. حسین پاک نماز جنازہ کے لیے گئے. آپ نے جنازے کے ایک طرف چپل اتار دیے، نالین شریف جوتے شریف جو پہنے تھے وہ اتار دی. اللہ اللہ سارے لوگ ایک طرف. حسین پاک جنازے کے پاس پہنچے. پہنچنے کے بعد آپ نے نماز پڑھا دی. اور سننے کی بات ہے جیسے ہی نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد لوگوں نے ہاتھ چومنا شروع کر دیے. سیدزادے آل رسول ہے، جیسے ہی ہاتھ چومے اور حسین پاک اپنی جوتیوں کے پاس جب آئے، جوتی پہننا چاہ رہے تھے، فوراً ایک بوڑھے بزرگ آ گئے جن کا یہاں سے نقاب تھا، اور آ کر کے انہوں نے اپنی پگڑی لی، یہ صافہ لیا اور یہ کونا لیا، اور لے کر کے حسین پاک کی جوتی صاف کرنے لگے. اللہ اللہ صاف کرنے لگے. جیسے ہی جوتی صاف کر رہے تھے، اب لوگ دیکھ رہے، انتظار میں انہوں نے اپنی پگڑی سے، لوگ دامن سے نہیں کیا، رومال سے نہیں، کپڑے سے نہیں، امامے کے شملے سے کیا، اور جوتی صاف کرنے کے بعد سیدھی کر کے رکھ دی، پاؤں پہ ہاتھ لگا کے چوم لیا. حسین پاک نے کہا، او بزرگوار انسان، ذرا چہرہ تو دکھا دو تاکہ نانا سے کہہ دوں حشر میں آپ کے نواسے کی عزت خدمت کرنے والا کون تھا. انہوں نے کہا پردہ را پردے ہی میں رہنے دو، فاش مت کرو. مگر حسین پاک نے کہا چہرہ دکھا دو تاکہ میرا بے قرار دل قرار پا جائے. جب انہوں نے چہرہ کھولا تو کوئی اور نہیں تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ کتنے بڑے محدث جانتے ہیں لوگ، کتنی حدیث ہے. اللہ بخاری شریف، قرآن اور حدیث کے بعد جس کتاب کا اگر نمبر آتا پوچھو وہ بخاری شریف ہے. وہ کیا بولو؟ جب چہرہ دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ تھے. یہ وہی ابو ہریرہ تھے جو نبی سے پڑھے تھے، نبی کے مدرسے میں پڑھے تھے. یہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا سرکار کے روضے سے ادھر جو باب جبریل کی طرف، اور ادھر سے لے جا کر کے جو بنتا ریاض الجنہ کا، میں نے کہا یہ اصحاب صفہ کا چبوترا، وہی مدرسہ تھا. وہاں پہ ایک دن انہیں بھوک لگ رہی تھی، کھانے کو نہیں تھا، تو انہوں نے سوچا کیا کروں، نبی کے دور میں بات آ گئی تو بتا دوں. انہوں نے سوچا کیا کروں، حضرت ابو ہریرہ نے کیا کروں، تو جہاں سے لوگ نمازی گزرتے تھے نا وہاں جا کے کھڑے ہو گئے ایسے کر کے، اور دیکھ کے بولے السلام علیکم، مطلب تاکہ کوئی خیریت پوچھے اور کھانے پینے کو پوچھ لے. ایک صاحب آئے بولے السلام علیکم، بولے وعلیکم السلام، گزر گئے. دوسرے آئے بولے السلام علیکم، یہ بھی گزر گئے. تیسرے حضرت عمر آئے السلام علیکم، انہوں نے بھی نہیں پوچھا، یہ بھی گزر گئے. اب میرے نبی آتے، نبی سے بولے السلام علیکم، نبی مسکرا کے بولے وعلیکم السلام. بولے کیا بات ہے ابو ہریرہ، بھوک لگ رہی ہے؟ بولے چلو. کہا بھوک لگ رہی ہے چلو. اللہ نبی کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھوون آب حیات ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی. اللہ لمام بھوک لگ رہی ہے چلو. توجہ رکھو،
نبی بولے آ جاؤ. 70 صحابہ بھی تھے. نبی نے دودھ کا پیالہ لیا اور یہ دل میں کہہ رہے تھے یار اگر یہ پیالہ مل جاتا تب تو پیٹ میں تھوڑی بہت کررائی آئی جاتی. جیسے میں ان سے بولا یہ جو مجھے لینے گئے نا, کیونکہ ٹرین میں لیٹ ہو گیا میں, تو میں نے کہا دیکھو بھیا یہاں پہ کوئی ہے نہیں اور میں میاں حضور کے گھر گیا نہیں سسرال میں اپنی, اور میں یہیں آ کے فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑا سو گیا ہوں. کل صبح کا کھانا کھا ہوا ہوں, لگ رہی ہے بھوک, پہلے کیلے کھلا دو. انہوں نے اجیت پور کے آگے وہاں کیلے لیے, میں نے بھی کھائے, انہوں نے بھی کھائے. ہوتا کہ اللہ اللہ ذرا سنو, کہر وہ دل میں کہہ رہے تھے پیالہ مجھے مل جاتا تو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا, کچھ نہ کچھ تو میں حکام. مگر نبی نے ابو ہریرہ کو بلا کر تعال یا ابا ہریرہ, آ جاؤ ابو ہریرہ آ جاؤ. دل تھوڑا بڑھ گیا, میرے ہی نمبر آ گیا. نبی نے پیالہ ہاتھ میں دیا اور کہا ابو ہریرہ لو ادھر سے پلانا شروع کر دو. 70 صحابہ کے بعد ان کا نمبر آئے گا اور ایک پیالہ. ان سے پوچھو ہوٹل میں کھانے میں بعد تو 10 منٹ پہلے ہی پلیٹ لیے گھومتا تھا. بہرحال رکھ دو. اب دل میں یا اللہ ان کا نمبر, پھر عرب کے لوگ اچھے کھانے پینے والے, کہا کیا ہوگا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ پڑھ کے پیو. اب بسم اللہ پڑھ کے جب پیا تو وہ پیالے میں سے بچ گیا. انہوں نے سوچا اللہ تیرا شکر, مگر سوچا دوسرے کا سے چھوڑ دے گا. دوسرے کا نمبر آیا, پھر بچ گیا. تیسرے کا نمبر آیا, پھر بچ گیا. چوتھے کا نمبر آیا, 70 کے 70 نے پی لیا, پھر بھی بچ گیا. میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تم بھی پی لو. ابو ہریرہ نے جب پینا شروع کیا نا, خوب پیٹ بھر کے پیا, مگر پھر بھی بچ گیا. نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیا اور پیا. حدیث ہے یہ, اور پیا پھر بھی بچ گیا. ابو ہریرہ سے نبی والے, ابو ہریرہ پیتے رہو مگر ختم نہیں ہوگا. اور حضرت کیا بولے, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر, شیر بولتے دودھ کو. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر, جس 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. یہ نبی کے غلام حسین پاک کی جوتیاں صاف کر کے وہ بھی اپنے شملے سے رکھ رہے. حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, دعا کر دی, اللہ اللہ مسکرا کے چلے گئے. بولو حسین پاک سے پکی سچی محبت کرو گے, بولو کرو گے نا.